کسے کہتے ہیں؟ بھائی سلفی کہتے ہیں غیر مقلد اہل حدیث کو. ہم اہل حدیث ہیں اور ہم کسی کی تقلید کا وروਧ نہیں کرتے. ہم صرف رسول اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں. اور ہم تقلید وہی کرے تو کرے کیوں؟ قرآن پڑھا ہمارے پاس, یہ بخاری مسلم میرے پاس, ہمیں قرآن بھی پڑھنا آتا ہے, ہمیں بخاری بھی پڑھنی آتی ہے, مسلم بھی پڑھنی آتی ہے. ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. نہ ہمیں ابو حنیفہ کی تقلید کی ضرورت, نہ ہمیں شافعی کی تقلید کی ضرورت, نہ حنبلی کی تقلید کی ضرورت, اور نہ ہی ہمیں جناب امام احمد بن حنبل یا امام مالک کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں. ارے تقلید تو وہ کرے جن کے پاس دماغ نہیں. ہمارے پاس دماغ بھی ہے, ہم قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, بخاری مسلم بھی اٹھا سکتے ہیں. ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں, ہمیں سلیقہ ہے. سلفی صاحب آپ بڑے غضب کی بات کر رہے ہیں. آپ کا قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ بہت انتہائی عجیب و غریب ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جناب ہمیں مقلد ہونا چاہیے. مقلد نہیں ہونا چاہیے بھائی. ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کیا ابو حنیفہ کے پیچھے چلے, کیا شافعی کے پیچھے بھاگے؟ نہ نہ نہ, شاید آپ جانتے ہیں حضور والا تقلید کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے قرآن نے شرک قرار دیا ہے. قرآن نے تقلید کو حرام قرار دیا اور شرک قرار دیا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں, کبھی آپ نے قرآن اٹھایا, کبھی قرآن اٹھانے کی توفیق ملی, کبھی قرآن اٹھایا دیکھے تو صحیح. اللہ کے بندے یہ قرآن ہے, میرے سامنے قرآن پڑھا ہے, اس کے اندر جناب کسی کا ترجمہ تو نہیں, کسی کا بھی نہیں. اللہ کا قرآن کیا کہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 170 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو آباء اجداد ہمارے لیے کافی ہیں, ہمارے آباء اجداد قرآن نہیں ماننا, آباء اجداد کافی ہیں. دوسری جگہ پہ آتے ہیں, دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نمبر 7 کے اندر سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 103 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ قَالُوا حَسْبُنَا عَلَيْهِ مَا وَجَدْنَا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, یہ رب کا فرمان سنایا جاتا ہے, بھائی یہ تو بتائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے. پہلے کیا میں نے آج پیش کی کہ بھائی قرآن کی پیروی کرو. قرآن کی پیروی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ہمارے آباء اجداد کافی ہیں. جب میں یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ کا اتارا ہوا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہوا قرآن, اس کی پیروی کرو, تو پھر بھی کہتے ہیں نانا بھائی ہمارے آباء اجداد کافی ہیں. اور تیسری آیت سنیں سورہ توبہ کے اندر پارہ نمبر 10 کے اندر آیت نمبر 31 اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور جناب اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو اپنا رب بنا لیا. اور پھر چوتھی جگہ پر سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 66 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جب جس دن یہ مقلدین جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے نا, جب جہنم کے اندر جائیں گے تو پھر اور کچھ سامنے نہیں آئے گا, پھر کہیں گے کاش کہ ہم جناب اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے, اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتے. اور اسی سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل. اور کل مقلدین جب اپنے رب سے جب ادھر پیش ہوں گے اور اپنے رب سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا جناب ادب کیا, اپنے بڑوں کی پیروی کی, افسوس ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اب بھائی مجھے یہ بتائیں, میں نے آپ کے سامنے 5 سے 6 آیات کی بات پیش کی قرآن کی, کسی ایک آیت کے اندر بھی مجھے بتائیں کہ بھائی تقلید کا لفظ آیا ہو, کسی ایک آیت کے اندر بھی. بھائی قیامت تک کے لیے جناب یہ آپ کے پاس چیلنج ہے, آپ تقلید کا لفظ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. اور ٹائم قیامت تک ہے, ٹائم آپ کے پاس قیامت تک. سنیں بھائی بات سنیں میری, ٹائم قیامت تک ہے, قیامت تک آپ تقلید کا لفظ مجھے دکھا نہیں سکتے. اور جناب یہاں پر کہیں تقلید کا لفظ نہیں. کل قیامت کے دن یہ سارے تقلید کرنے والے جب جہنم میں جائیں گے اور جناب حنفی اور شافعی اور سبھی کے سبھی جہنم میں جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ تقلید کا بس آپ کریں, آپ ذرا یہ بتائیں آپ نے جتنی بھی آیتیں ذکر کی ہیں, ابھی بیان کی ہیں, ان میں کہیں تقلید کا ذکر آیا ہے کہ تقلید حرام ہے؟ بھائی لفظ تو نہیں آیا ہے, کہیں آیت مومنین کا ذکر آیا کہ آیت مومنین کی تقلید حرام؟ لفظ نہیں آیا. اور کہیں حرام کا لفظ آیا کہ حرام ہے تقلید؟ حرام کا لفظ نہیں آیا تو آپ سمجھے یا پھر امام اعظم کا ذکر آیا ہو, یا امام شافعی کا ذکر آیا ہو, یا امام مالک کا ذکر آیا, یا احمد بن حنبل کا ذکر آیا, تو کہیں حرام ہے. لفظ تو نہیں آیا تو آپ عموماً نہیں سمجھ سکتے. تو پھر آپ نے جناب کیسے سمجھ لیا کہ ان آیات سے
मुफस्सिरीन ने आया कि मतलब ये बताया है कि ये हराम है। सबसे बड़े मुफस्सिर हुजूर अलैहिस्सलाम है, कहने आया कि यही मतलब लिया है। लफ्ज़न तो नहीं लिया या पहली सदी हिजरी के हज़रत मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरी सदी का मशहूर मुफस्सिर मुजाहिद बिन हज़रत मुबालिग बिन सुलेमान, तीसरी सदी हिजरी के मुफस्सिर अब्दुल रज़्ज़ाक़ सलाही और इमाम शाफी, और चौथी सदी हिजरी के मुफस्सिर अभी हातिम और इब्न जरीर तबरी, और पांचवी सदी के मुफस्सिर इमाम निशापुरी, और छठी सदी हिजरी के मुफस्सिर इब्न जोज़ी, और सातवीं सदी हिजरी के मुफस्सिर अली बिन अहमद तोजीबी, और क्या आठवीं सदी हिजरी के मुफस्सिर इब्न कसीर दिमश्की, और क्या नौवीं सदी के हिजरी के मुफस्सिर अहमद बिन इस्माइल शाफ़िई, और क्या 10वीं सदी के हिजरी के मुफस्सिर अल्लामा जलालुद्दीन सूय्यती ने क्या इन तमाम मुफस्सिरीन ने इन आयत का यही मतलब बयान किया है। नहीं भाई, इनमें से किसी एक के लिए इन आयत का नहीं मतलब निकाला। और फिर बताया जनाब आपने कैसे समझ लिया कि आयत का मतलब यह है कि तकलीद हराम है। जनाब जो मशहूर मुफस्सिरीन हैं किराम इमाम कुर्तुबी, उनके पास कोई जनाब इमाम कुर्तुबी इमाम मालिक के मुकल्लिद थे। आप उनसे पूछना है इमाम कुर्तुबी उन्होंने क्या कहा कि भाई ये सारा का सारा ऐसा मामला है कि वो क्या है कि तकलीद हराम है। जनाब इमाम कुर्तुबी खुद इमाम मालिक के तो मुकल्लिद यार थे। इलामा सजादी की तरफ आ जाओ। वो खुद इमाम आज़म को लिखा के मुकल्लिद थे। तो भाई वो जो मुकल्लिद है तो फिर इलामा सजादी कहाँ गए? मोहम्मद बिन हम्बल के मुकल्लिद थे जनाब। अच्छा, यदि आप बताइए बोले अच्छा जनाब ये बताइए कि आयत